السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم احمد ہے اور آپ مجھے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ آج کے ہمارے سیشن کچھ سوالات پر مبنی ہے جو کہ ڈیلی روٹین میں ہم اپنے فارمرز کو کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں یا پھر ان کو میتھ پر مبنی یہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں سب سے پہلا اور بڑا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو ہم اپنے جانور کو کس ٹائم نہلائیں۔ دوسرا بڑا سوال وہ بھی نہلانے سے متعلق ہے، وہ یہ کہ جانور کو بچہ دینے کے بعد کس وقت نہلانا چاہیے۔ تیسرا بڑا سوال انسیمینیشن سے متعلق ہے، جس میں ہمارے کچھ یہ ٹیکنیشین حضرات فارمرز کو یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ انسیمینیشن کے بعد آپ نے جانور کو ونڈا نہیں کھلانا۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ اور چوتھا بڑا سوال، جانور کو بچہ دینے کے بعد ونڈا دینا چاہیے یا نہیں۔ تو یہ چند سوالات ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے، جانور کو کس وقت نہلانا چاہیے۔ میں یہ انفارمیشن دیہی علاقے جن کے جانور قلعے یا بندر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ میں نے عام پریکٹس دیکھی ہے کہ سردیوں میں جانور کو 2 دفعہ پانی پلایا جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ بڑھا کر 3 سے 4 ٹائم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیں۔ جتنی بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کو یوز کر کے آپ سب سے پہلا کام یہی کریں، جانور کو کھلا چھوڑ دیں، جانور اپنی مرضی سے پانی پیے۔ اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا آپ کی پروڈکشن میں، آپ کے جانور کی ہیلتھ میں، اور یہ ایک بہت لازمی جزو ہے۔ جانور جب اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے تو اس کی پروڈکشن، اس کی صحت پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے سوال پر کہ جانور کو نہلانا چاہیے یا نہیں۔ جس طرح کہ گرمی کا سیزن ہے، اگر انسان خود اپنا کہیں گرمی سے آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جا کر پہلے نہا لوں۔ نہانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی گرمی کو دور کرتا ہے۔ جانوروں کے لیے بھی نہانا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے یہ والی میتھ کہ جانور کی کوئی خاص ٹائمنگ ہے اس کو نہلانے کی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی میتھ جو بنی ہوئی ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ آپ جانور کو کسی وقت بھی نہلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹائمنگ کو آپ مد نظر نہ رکھیں، جانور کو نہلائیں۔ گرمی کے موسم ہے، آپ اپنے فارم پر کوشش کریں آپ شاور لگوائیں، پنکھے لگوائیں، تاکہ یہ جو گرمی والا سیزن ہے جانور پرسکون طریقے سے گزار سکے۔ تو یہ تھا آپ کے پہلے سوال کا آنسر۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال پر، جو یہ سوال بھی جانوروں کے نہلانے سے متعلق ہے، اور یہ بڑا سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے جب آپ کا جانور بچہ دیتا ہے، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بچہ دینے کے بعد ہم اپنے جانور کو نہ نہلائیں۔ تو یہ بھی ایک میتھ پر مبنی ہے کہ جانور گرم سرد ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی پریکٹس ہم نے کسی کمرشل فارم پہ نہیں دیکھی کہ جس کی بنا پر ہم آپ کو کہہ سکیں کہ یہ والی پریکٹس وہاں کی جاتی ہے۔ ایک کمرشل ڈیری فارم پر فریش ہارٹ جو ہوتا ہے، فریش ہارٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے تازہ بچہ دیا ہوتا ہے اور اس کو 1 مہینے کے لیے ایک سیپریٹ شیڈ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کو فریش شیڈ کہتے ہیں۔ تو ایک کمرشل ڈیری فارم پر ایک فریش شیڈ میں بھی جیسے عام روٹین میں جانوروں کے شیڈ میں شاور اور پنکھے لگے ہوتے ہیں، اسی طرح ہی شاور اور پنکھے لگے ہوتے ہیں، اور جس ٹائمنگ میں وہ شاور اور پنکھے عام جانوروں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اسی ہی طرح یہ شاور اور پنکھے فریش اینیملز کو بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ میتھ بھی بالکل بیکار اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنے سونے والے جانور کو بھی نہلا سکتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ نے گرمی کو دور کرنا ہے تو آپ اس کے لیے
نہاتے ہیں، اسی طرح جانور کو بھی آپ نہلا دیں تو وہ جانور خوش ہو جائے گا۔ اور سونے پہ سہاگا اس وقت ہوگا جب آپ اپنے جانوروں کو شاور اور پنکھے خود پرووائڈ کر دیں گے اور وہ اپنی مرضی سے نہائیں گے۔ اور یہ پریکٹس آپ کسی بھی کمرشل فارم پہ جا کر دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑتے ہیں، ان کے نیچے شاور اور پنکھے لگے ہوتے ہیں اور جانور اپنی مرضی سے نہا بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں خوش ہو کے۔ اور سب سے بڑی وجہ نہلانے کی یہ ہے کہ جانور اپنی جو ہے نا خوشی سے چارہ کھاتا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ اپنے جانور کو نہیں نہلاتے تو جانور اپنی خوراک کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پروڈکشن اور اس کی صحت پر کافی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو نہلانے کی افادیت سمجھ جانی چاہیے، اور اس کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں لازمی استعمال کریں، اپنے جانور کو نہلائیں، کوشش کریں اپنی ریسورسز یوز کریں اور اپنے شیڈ میں شاور اور پنکھے لازمی لگوائیں۔ اگلے 2 سوالوں کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں۔ وہ سوال ون ڈے سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنے جانور کو انسیمینیشن کے بعد یا ٹیکہ رکھنے کے بعد ونڈا دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے جانور کو بچہ دینے کے بعد ونڈا دے سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس میں نے عام روٹین میں دیکھی ہے۔ ہمارے کچھ ٹیکنیشین حضرات جو ہیں وہ اپنے فارمرز کو منع کرتے ہیں کہ اپنے انسیمینیشن کے بعد یا اپنے جانور کو ونڈا نہیں دینا شام کو، اور اس کا جانور بیچارے کا شام کا ونڈا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بچہ دینے کے بعد بھی یہ عام پریکٹس ہم نے دیکھی ہے کہ جی ونڈا گرم ہوتا ہے، ونڈے کی وجہ سے جانور گرمی کرتا ہے، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ جانور میلا نہیں پھینکے گا، اور یہ ساری باتیں میتھ پر مبنی ہیں۔ آپ سب سمجھدار بندے ہیں، اگر آپ کوئی ہیوی کام کر کے آئیں، اس کے بعد اگر آپ کو کھانا نہ دیا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سارے میتھ ہیں۔ آپ اپنے جانور کو انسیمینیشن کے بعد بھی ونڈا دے سکتے ہیں، بچہ دینے کے بعد بھی ونڈا دے سکتے ہیں۔ بچہ دینے کے بعد جانور کو انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ انرجی ونڈے اور کنسنٹریٹ سے ہی پوری کرتا ہے۔ اگر آپ اس جانور کا ونڈا ہی بند کر دیں گے تو وہ یہ انرجی کہاں سے پوری کرے گا؟ تو آپ سمجھدار بنیں، ان سارے میتھ کو اور انسٹرکشن کو اپنے فارم سے دور بھگائیں، اور یہ ساری چیزیں میتھ پر مبنی ہیں۔ آپ اپنے جانور کو انسیمینیشن کے بعد بھی ونڈا دے سکتے ہیں، اس کو بچہ دینے کے بعد بھی ونڈا دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس جانور کی پرفارمنس اچھی کرنی ہے تو یہ چیزیں نہ چھوڑیں، اور آپ اپنے جانور کو یہ چیزیں اسی طرح پرووائڈ کریں جس طرح ایک عام جانور کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ مجھے ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔